بعض مفسرین نے بہت خوبصورت کمپیرزن کیا ہے انہی آیات کا، یہ جو یہاں پر 2-3 آیات سمندر سے ریلیٹڈ آئی ہیں، اور مسلمانوں کی بہت سی نعمتوں کا۔ وہ کہتے ہیں نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ نے ڈیکوریشن کی چیز اتنی اچھی بنائی ہے، پرلز، تو اللہ جو کہ احسن الخالقین ہے، اس نے انسان کی ضرورت کی بھی جو چیز بنائی ہے وہ بھی خوبصورت بنائی ہے۔ پھلوں کو یاد کر لیں، فاکیہ ہم نے پڑھا تھا، اللہ نے پھل ہمیں ایسے نہیں دے دیا ٹیٹرا پیک میں پڑا ہوا ہے، درخت پہ لگا ہوا، جاؤ جا کے توڑ لو، پینا ہے تو پی لو، یا وہ بعض دفعہ پلاسٹک کی تھیلی میں نہیں جوس ڈال دیتے، پتہ چلا تھیلی لٹک رہی ہے درخت سے، جس نے اورنج جوس پینا جا کے پی لے۔ نہیں، اللہ نے ضرورت کی چیز کو بھی خوبصورت بنایا ہے۔ سو دا پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے؟ جب اللہ نے خوبصورت چیز زینت کا سامان بنایا تاکہ انسان اس کو دیکھے اور خوش ہو، تو جو اللہ نے ضرورت کے طور پر اپنا کلام دیا ہے، قرآن، وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اس میں کتنی گہرائی ہوگی، سمجھنے والے کو سمجھ آئے گی۔ دوسرا پوائنٹ، وہ کہتے ہیں جب انسان دنیا کی زینت کو، ضرورت نہیں ہے، دنیا کی زینت کو اکٹھا کرنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے سمندر کی ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے، اتنا کہ اس کی تہ میں پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے کلام کو جو کہ اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے ڈیپتھ میں نہیں جائے گا، اس پر وقت نہیں لگائے گا، اس کو ٹائم نہیں دے گا۔ تیسرا پوائنٹ، پہلا پوائنٹ تھا جب آپ کی زینت کی چیز اتنی خوبصورت ہے تو اللہ نے جو ضرورت کا کلام آپ کو دیا ہے یعنی قرآن، وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جب آپ اپنی زینت کو تلاش کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر آپ کو زندگی میں پرلز نہ بھی ملیں تب بھی آپ زندہ رہیں گے الحمدللہ، تب بھی آپ مسکرا سکتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے صرف پرلز پہننے والا مسکرا سکتا ہے، پرلز کے بغیر بھی مسکراتے ہیں؟ اللہ، آپ تو مسکرانا ہی بھول گئے۔ جی ہاں، پرلز کے بغیر بھی مسکراتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ کریونگ رکھی ہے کہ انسان اپنی ڈیکوریشن کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ایفرٹ کرتا ہے اور سمندر کی ڈیپتھ میں جاتا ہے، تو قرآن جو اللہ نے انسان کی ضرورت رکھی ہے، انسان کو چاہیے اس کی بھی ڈیپتھ میں جائے، اس پر وقت لگائے، اس کو ٹائم دے۔ تیسرا فیکٹر، جب انسان اپنی زینت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، لگژری کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، اپنی ڈیکوریشن کو حاصل کرنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، پرل سستے ہوتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں؟ جب انسان اپنی زینت کے لیے اتنا مال خرچ کرتا ہے تو ضرورت پر خرچ کرنا بنتا ہے۔ دین آپ کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں، فرض کریں ہم کر نہیں رہے، اللہ نہ کرے ہم کبھی ایسا کریں، ہم نے آپ کو یہاں بلایا، ہم کہتے ہیں اگر آپ نے ہمارا رمضان کا پروگرام جوائن کرنا ہے تو آپ کو ٹکٹ لینی ہوگی۔ بعض لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں، ہم نہیں لے رہے، پلیز۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ خرچ کرنے والوں کو مزید وسعت دے۔ لیکن ایک بات ہے، جب ہم 15,000 کا جوڑا پہن سکتے ہیں، اور وہ 15,000 کا جوڑا کتنے مہینے چلتا ہے؟ میں نے تو مہینے بولا تھا، 3 دفعہ پہننے کے بعد چوتھی مرتبہ میں آپ کھڑے ہو کے الماری میں دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ سامنے لٹکا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں پہننے کے لیے۔ 15,000 کا جوڑا ہم خریدتے ہیں، وہ ہمارے پاس کوئی ایک ایک جوڑا نہیں ہوتا، ہماری الماریوں میں ایک ایک جوڑا لٹک رہا ہے، ایک صبح کا، ایک شام کا، ایک رات کا، اور ایک کل کا، اور ایک آج کا۔ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہمیں خود شرم آ جائے۔ میں خود کبھی کبھی یہ کام نہیں کرتی، میں بول رہی ہوں، سرچ کریں، میں آج کا ہوم ورک ہم سب ایک رکھیں، جا کے اپنے اپنے جوڑے گنتے ہیں کتنے ہیں، صرف جو سامنے کی الماریوں میں موجود ہیں۔ مجھے مت بتائیے گا، میں بھی آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ احساس ہونا ہمیں، جب ہم دنیا پر اتنا خرچ کرتے ہیں تو دین پر بھی خرچ کرنا سیکھے۔ ایک دن پر خرچ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر اس طرح کی کانفرنسز میں جا کر، کورسز لے کر، فیس دے کر، اس میں کوئی آپ کو امبیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، فرض کریں اس وقت اے سی نہ چل رہا ہوتا، ہم سب کی کیا حالت ہو رہی ہوتی؟ فرض کریں ہم نے آپ سب کو چٹائی پر بٹھایا ہوتا، آدھی قوم بھاگ چکی ہوتی۔ کمفرٹیبل کرسی، صوفہ، آلموسٹ
اے سی انوائرمنٹ، آپ کا پورا ایمبیانس ایک کمفرٹیبل ایمبیانس، تو دین کے اوپر خرچ کیا جانا چاہیے. تو دین پر خرچ کریں علم حاصل کرنے کے لیے، پلس دین کو فیسیلیٹیٹ کریں. اسکالرز کہتے ہیں کہ دین کے علم حاصل کرنے والے لوگ ہمیشہ سے ساری باتیں پوری زندگی تو علم حاصل نہیں کر سکتے. اللہ نے ہر طرح کا انسان بنایا نا. بعض لوگ جو ہیں وہ دین کی خدمت کرتے ہیں، بعض لوگ دین کی فیسیلیٹیشن کرتے ہیں، بعض لوگ دین کے اوپر خرچ کرتے ہیں، بعض لوگ دین کو پروموٹ کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو جب ہم اپنی زینت پر اتنا خرچ کرتے ہیں تو دین ہماری ضرورت ہے، اس کے اوپر ہم خرچ کرنا شروع کریں. اگلا پوائنٹ جس کو اسکالرز مینشن کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا کی زینت کے لیے محنتیں کر کے انڈسٹری لگائی جا سکتی ہے. ابھی آپ کو بتایا کلچرڈ آرٹیفیشل پرلز کیسے بن رہے ہیں. 25 سال تک چائنا کوشش کرتا رہا، تب جا کر سکسیسفل پروڈکشن اب ان کی شروع ہوئی ہے. جب زینت کے سامان کے اوپر اتنی انڈسٹریز لگائی جا سکتی ہیں تو دین کا کام خوبصورتی سے، آرگنائز طریقے سے، پروفیشنل طریقے سے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ آج کی ضرورت ہے، ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹ ہوں. اگلا پوائنٹ، جب لوگ انڈسٹریز لگانے کے لیے یا سمجھ لیں پرل انڈسٹری لگانے کے لیے ہی آپس میں کمپٹیشن کر رہے ہیں، زینت کو بڑھانے کے لیے ہی کون کون سے آپشنز لوگوں کو دیے جائیں، اس میدان میں بزنس انڈسٹری آگے سے آگے بڑھ رہی ہے، تو ضرورت کا کام نیکیاں ہیں. نیکیوں میں کیوں نہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کیا جائے؟ یقیناً اس میں جیلسی نہیں ہوگی، یقیناً اس میں ایک کو دبا اس کو نیچے دبا کے اس کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اس کے سر پہ کھڑے ہو کے آگے بڑھنے کی بات نہیں ہوگی. قرآن کے اصول کے مطابق وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کمپٹیشن کیجئے، نیکی کا میدان کھلا ہے. جہاں زینت اڈاپٹ کرنے کے لیے اس کا جوڑا اتنا اچھا تھا، دیکھنا میں اگلی پارٹی میں اس سے بھی اچھا جوڑا پہن کے جاؤں گی. دنیا میں زینت اڈاپٹ کرنے میں اتنے مقابلے ہیں تو نیکیوں میں آگے بڑھنے میں مقابلے کیوں نہیں ہیں؟ اس نے ایک کورس کیا، میں ایک کورس کے بعد ایک اور کورس کروں گی. یہ تو ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں لو ایک کورس کر لیا، زندگی بھر کا ہم نے احسان کر دیا دین کے اوپر. نیکیوں میں بھی آگے بڑھا جائے. اگلا اور آخری پوائنٹ، جب زینت کا سامان اللہ نے ایکسیسیولی دنیا کو دے دیا ہے، ابھی آپ کو بتا دیا کہ کوئی پرلز کی کمی نہیں ہے دنیا کے اندر جس ریفرنس میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، اور اب آرٹیفیشل پروڈکشن کے بعد کمپٹیشن اور بڑھتا جا رہا ہے. تو جب اللہ نے دنیا میں زینت کا سامان ایکسیسیولی دے دیا ہے، وہ جو انسان کی ضرورت ہے اللہ نے اس پر ایزی ایکسیس نہیں دیا ہوگا؟ بالکل دیا ہے. یہ کلام جو آپ کی اور میری ضرورت ہے، اس پر ہر انسان کو ایزی ایکسیس ہے، بس اس کا ایک مزاج ہے. آپ گھر میں اس کو کھول کر پڑھنے بیٹھ جائیں گے، یہ ویسا اثر نہیں کرے گا. اس کو سنا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا سننا was completely an audio experience. آپ سنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا قرآن کو سننا، وہ کوئی ریٹن کتاب لے کر نہیں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے. That was completely an audio experience. قرآن کا مزاج ہے، یہ سن کر دل پر اثر کرتا ہے. آپ سنتی ہیں تو یہ آپ کے کانوں سے آپ کے دل کے تار کو چھڑ دیتا ہے. بعض دفعہ اس ناٹ مناسب کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے بہت زیادہ ہلیں، اس لیے کہ اسکالرز اس کو ادب کے خلاف کہتے ہیں. بہرحال بعض لوگ ہلتے ہیں. مجھے ہمیشہ اس میں فیلنگز آتی ہیں ٹیوننگ فوک کی. ٹیوننگ فوک پتہ ہے نا؟ وائبریشن، اگر آپ اس کو کسی جگہ پر زور سے مارو اس کے بعد وائبریٹ کرتا رہتا ہے. مجھے ہمیشہ فیلنگز آتی ہیں جب لوگ نماز پڑھتے ہوئے یا قرآن پڑھتے ہوئے ہل رہے ہوتے ہیں. دس از اے فزیکل امپیکٹ کہ جب آپ اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں یا آپ سنتے ہیں تو یہ آپ کے دل کے اندر ایک وائبریشن پیدا کر دیتا ہے. وہ کون سی وائبریشن؟ ایسے نہیں ہوتا آپ کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو گئی، پتہ چلا پیلپٹیشن ہو رہی ہے، نہیں. دس از یور ورچوئل اسپرچوئل ہارٹ. آپ دیکھیں فزیکلی بھی ہمارا دل ہینگڈ ہے نا، ہمارے ربس کے درمیان میں، رب کیج میں ہینگ ہوا ہے، تو اس میں ایک وائبریشن ہوتی ہے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن زیادہ تر اسکالرز کہتے ہیں ادب ہے قرآن کا کہ جب اس کو سنا جائے یا جب اس کو پڑھا جائے تو بالکل ایک سٹینڈ سٹل پوزیشن پر رہا جائے، اس لیے کہ صحابہ کا یہی طریقہ ہوتا تھا. تو اللہ نے اس کلام کو جو کہ ضرورت ہے ایزی ایکسس دیا ہے ہر انسان کے لیے. اس کو سنیے،
آپ سنیں گی تو آپ کے دل پر اثر ہوگا. اس کو ایزی ایکسس دیا ہے کہ ماں اس کو اپنی اولاد کو سمجھائے. آج مائیں یہ کہیں کہ بچے دین کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. نہیں، بچے تیار ہوں گے اگر ہمارا طریقہ درست ہوگا. بچے آپ کی اور میری بات سنیں گے اگر ہم بچوں سے محبت کے ساتھ بات کریں گے. 2 جملے ہم بولتے ہیں دین کے، اگر وہ ہمیں آگے سے کوئی بھی بیک آنسر کرتے ہیں، تیسرے جملے پر ہمارا بی پی جو ہے وہ شوٹ کر جاتا ہے اور پھر ہم ان پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. اصل میں تم جن دوستوں کے ساتھ رہتے ہو نا، انہی نے تم کو ایسا کر دیا ہے. اور بچے کے دوست اس کے دی فیوریٹ ہوتے ہیں. آپ سے زیادہ ٹین ایج میں بچے کو اپنے دوست اچھے لگتے ہیں. مان جائیں اس حقیقت کو اب آپ. ہاں، زیادہ رونے دھونے کی اس بات پہ ضرورت نہیں. پالا میں نے، جاگی میں، اتنا کچھ کیا، ڈائپر بھی بدلا. ہاں ہاں صحیح بات ہے، اب ٹین ایج میں تھوڑی اچھی لگوں گی. ایک تو سب ڈراما کوئنز ہیں نا، ود ان سیکنڈز ہم لوگ ڈراما کوئنز بن جاتے ہیں. اٹس اے فیکٹ. ٹین ایج میں آپ کو بھی یہی ہوتا ہوگا. اب آپ کو یاد نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے. ٹین ایج میں فرینڈز زیادہ اچھے لگتے ہیں، ماں باپ اچھے نہیں لگتے. تو آپ کبھی بھی اگر دین کی بات اپنے بچوں کو بتانا چاہ رہے ہیں اور آپ کا بچہ سننے کو تیار نہیں ہے، یہ میں آپ کو اصول بتا رہی ہوں، ایسے موقع پر اس کے فرینڈز کو بلیم مت کریں. اکھڑ جائے گا بالکل بچہ آپ کا، سننے کو تیار نہیں ہوگا آپ کی بات. تو حکمت پہلے خود سیکھیں، پھر اپنے بچوں کو دین کا ایزی ایکسس دیں. اللہ نے ہماری ضرورت کی چیز کو بہترین طریقے سے رکھا ہے. آخری بات اس آیت کے ریفرنس سے، جو بات ہے کورلز کے پوائنٹ آف ویو سے، جو مرجان مرجان کے الفاظ جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں، اس کے اندر ایک بہترین اللہ کی آپ کو جو ہے وہ شان نظر آتی جب آپ کورلز پر بات کرتے ہیں. کورلز کے لیے کہا جاتا ہے ان اے سائنٹیفک ورلڈ، وہ کہتے ہیں دیز آر سیکرٹ سٹیز آف دا سی. اس لیے سیکرٹ سٹیز آف دا سی. کورل جو ہیں وہ بلین آف بلین سال پرانے بھی ہیں. اور کورلز کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو سب سے پرانا کورل ریف ہے، سب سے پرانا، وہ 450 ملینز پرانا ہے. ڈائناسور سے بھی پرانا ہے. ڈائناسورس کے لیے سائنٹیفک کہتے ہیں ڈائناسور 240 ملین سال پہلے تھے. اور یہ جو اولڈسٹ کورل ریفس ہیں جن کو سائنس نے ڈسکور کیا ہے، ان کی سٹڈیز کے مطابق یہ 450 ملین ایئرز پرانے ہیں. اس وقت جو گریٹ بیریئر ریف ہے، جس کو دیکھ کر انہوں نے اپنے لنڈن میوزیم، لنڈن سائنس میوزیم میں کورل ریفز کو نام دیا تھا سیکرٹ سٹیز آف دا سی. اس کو جب انہوں نے پورے کا پورا ڈائسیکٹ کیا کہ اس کے اوپر کتنا کچھ آباد ہے اس کورل ریف پر، تو جو گریٹ بیریئر کورل ریف ہے اس کے اوپر انہوں نے 400 اسپیشیز آف کورلز دیکھے، 1500 اسپیشیز آف فشز دیکھے، 4000 اسپیشیز آف مولسک دیکھے، اور 6 اسپیشیز آف ٹرٹل دیکھے. کورل ریف کی یہ بایو ڈائیورسٹی ہے. ایک پورا شہر ہوتا ہے چھوٹا سا جس کے اوپر آ کے، کورل از اے کائنڈ آف یو کین سے این اینیمل، جو اس کے اوپر جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ کالونیز بنائی جاتی ہیں اور پھر یہ پورے پورے شہر آباد ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑا کچھ رکھا ہے. آج میڈیسن ان کورلز کے اوپر، کورل ایکسٹریکٹ کے اوپر اتنا کام کر رہی ہے اور ان سے مختلف بیماریوں کے ٹریٹمنٹس کے لیے میڈیکل ایکسٹریکٹ حاصل کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کینسر ہو یا آرتھرائٹس ہو یا ایزما وغیرہ ہو. اس کورل ریفز کے ایکسٹریکٹس میں بہت بینیفٹس ہیں. آئی ایم ایف کے ایک رپورٹ کے مطابق کورل ریف پروڈیوس اے گلوبل ویلیو آف 5.7 ملین پاؤنڈز ایچ ایئر. اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو نعمتیں اللہ نے انسان کو دی تھیں تاکہ انسان ان کو ہارنس کرے، دنیا کو رہنے کی بہتر جگہ بنائے اور خالق کو نہ بھول جائے. تو ہر آیت کے اندر آپ کے اور میرے لیے بہت کچھ موجود ہے. یہی کورل ریفز ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے سمندر کی دنیا میں 95% کورل ریفز ہوتے ہیں جو ویو انرجی کو بریک کرتے ہیں سونامی سے بچانے کے لیے کسی جگہ کو. اللہ کا نظام اتنا پریسائز چل رہا ہے کہ اللہ نے جس مخلوق کو جو کام دے دیا وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے، سوائے 2 مخلوقات کے، انسان اور جن، جو اللہ کی حدود سے رسی چھڑا چھڑا کر نکلتے جاتے ہیں. تو یہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے زینت کے سامان میں چھپا کر رکھے ہیں.
ضرورت کے سامان میں اس سے کہیں زیادہ نعمتیں ہوں گی۔ اللہ نے کہہ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 23، تو تم کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ فائدہ اٹھاؤ ان نعمتوں سے اور اپنی زندگی کی مہلت کو بہترین طریقے سے استعمال کرو۔